السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ جناب والی، دین اسلام میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی اور امت محمدیہ پر فرض کی گئی، یہ نماز ہر امت پر فرض کی گئی، ہر نبی پر فرض کی گئی۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب نماز کے پابند تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ جو لوگ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے الذین هم علی صلاتهم خاشعون، اور کہیں قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، کہیں قرآن کہتا ہے قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور کہیں قرآن کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں قرآن کہتا ہے وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، کہیں قرآن کہتا ہے وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الله ورسوله، کہیں قرآن کہتا ہے ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ جناب والی، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک السلام، مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے تو صرف ہی نماز کا فرق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرو۔ اس کی اہمیت کا اعتبار کرتے ہوئے دین اسلام نے بنیاد نماز کی بھی ہے، نماز کا بھی حصہ ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں نماز بھی موجود ہے۔ نماز کی حفاظت نور ہے، نماز کی حفاظت راحت ہے، نماز جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، نماز گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ موت کے وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تاکید کی ہے تو صرف نماز ہی کی ہے۔ میں اس بات پر حق رکھتا ہوں، بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں، خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ جناب والی، میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ آج کا یہ مسلمان نہیں رہا۔ آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ نفلی نمازیں تو بڑی ہی دور کی بات فرضی نمازیں چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں، گھوڑوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے عصر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، دیکھتے ہیں سورج غروب ہو گیا، میں گھوڑوں میں مصروف رہا۔ اتنے قیمتی گھوڑے، اتنی تیز رفتار گھوڑے، قرآن نے بھی پھر کہہ دیا ردوها علی فتویک مسم بالسوق والاعناق، ملازموں کا حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لے کے آؤ۔ 20,000 گھوڑا ایک کر کے رب کے راستے میں قربان کر دیا۔ ان کی وجہ سے رب کی یاد میں تاخیر ہوئی، پھر میرے رب نے ایسا انعام دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو کہا جب تم سفر کرو گے، ہواؤں کی دوش میں سفر کرو گے تو میں صبح کے وقت اتنا فاصلہ طے کر دوں گا جو تم 1 مہینے میں طے کرتے تھے۔ پھر میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کیا یہ سزا کافی نہیں؟ تمہیں رب نے سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہ دی۔ پھر میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں، آج کے مسلمان کا حال یہ ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پہ لگا، فیس بک پہ لگا، ٹویٹر پہ لگا، گوگل پہ لگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں گندی ویڈیو دیکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندے ڈرامے دیکھتا ہے۔ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں، یہ کیسا
مسلمان ہے جس کو دیکھ کے شرمائے یہود. میں یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں, کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتا ہوں, روزانہ کہتا ہوں, کل پڑھوں گا, کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ السلام علیکم.